السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، میرا نام محمد اجاز ہے۔ تجارت سے میرا تعلق ہے، جی تجارت سے، کاروبار، بزنس سے۔ ڈاکٹر صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ایک اپنی اسپیچ میں کہا تھا کہ افغانستان جب میں گیا تھا تو ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کے یہاں بینکنگ کا نظام کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں بینک ہی نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ آپ پیسے کہاں رکھتے، تو میں کہا ہمارے پاس بینک بھی نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ جب ایک اعلان ملا عمر کرتا ہے تو وہ پوسٹ کی کاشت بند کر دیتے ہیں۔ جب اتنا امن پسند ملک ہو تو یہ امریکیوں کو کیا مفاد تھے اس پہ حملہ کرنے کے؟ کیا مقاصد تھے ان کے اپنے ذاتی؟ اب آپ نے تو پہلے جو دو باتیں کہی ہیں اس سے تو خیال تھا کہ کچھ اور سوال آپ کریں گے۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ جب وہاں میں نے کہا کہ بینک ہے یا نہیں تو ان کا ہمارے پاس بینک ہی نہیں ہے، میں نے کہا پیسے کہاں رکھتے ہیں تو ان کا ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ ان کی اس وقت کی صورتحال تھی۔ ظاہر بات ہے کہ ان کے پاس کوئی بہت وسائل نہیں تھے، وہ تو اچانک جو ہے اللہ نے انہیں حکومت دی تھی، ملا عمر کو اور ان کے ساتھیوں کو، جیسے کہ جھولی میں آم جو ہے، آپ کہیں بیٹھے ہو آپ کی جھولی میں آم گر جائے، تو اس طرح کی کیفیت تھی۔ تو کوئی فنڈز نہیں تھے، کوئی پیسے نہیں تھے کہ جس کے لیے وہ نظام، البتہ اگر اس نظام کو چلنے دیا جاتا اور پھر وہ اپنے انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کرتے۔ ابھی تو کوئی پارلیمنٹ بھی نہیں تھی، کوئی مجلس ملی بھی نہیں تھی، کوئی باقاعدہ جو ہے مجلس شورا بھی کوئی معین نہیں تھی، وغیرہ وغیرہ۔ تو نظام نہ سیاسی ابھی کوئی بنا تھا خاص، اور نہ ہی کوئی معاشی نظام بنا تھا۔ صرف جو کام انہوں نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی سزائیں نافذ کر دی۔ جب چوروں کے ہاتھ کاٹے گئے، چوری ختم ہو گئی۔ ڈاکوؤں کو سزا دی گئی شرعی، ڈاکے ختم ہو گئے۔ اگر زنا کے اوپر سزا دی گئی تو زنا ختم ہو رہا۔ یہ تو ہو جائے گا، جب بھی ہوگا، کہیں بھی ہوگا، اگر اسلامی سزائیں نافذ کر دی جائیں تو جرائم ختم ہو جائیں گے، ختم ہونے کے برابر ہو جائیں گے، بہت کم رہ جائے گی۔ اس حوالے سے ان کی بڑی کامیابی تھی۔ اور اب اس میں ظاہر بات ہے کہ کوئی وسائل کی ضرورت تو نہیں تھی، وہ تو یہی تھا کہ ایک انتظامی معاملہ ہے، چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے اور قاتل کو جو ہے وہ قتل کیا جائے برسر عام لوگوں کے سامنے، اور مقتول کے وارثوں میں سے ہی کوئی آئے اور اگر اس نے خنجر مار کر قتل کیا تھا تو اس کو بھی خنجر بھونکے وہ آ کر۔ چنانچہ یہ بتایا مجھے ایک صاحب نے کہ اسی طرح کا ایک معاملہ تھا کہ ایک شخص کو خنجر مار کر کسی نے جو ہے وہ قتل کیا تھا۔ اب اس کو لایا گیا اور بہت بڑے میدان میں، جیسے یہ اسٹیڈیمز ہوتے ہیں، وہاں پر بہت لوگ جمع تھے، وہاں پر جو ہے آخری بات کی گئی اور اس کو باندھ کر ڈال دیا گیا زمین پر، اور مقتول کی بیوہ سے کہا گیا کہ لو یہ خنجر اپنے ہاتھ پر بھونکو اس۔ اب یہ منظر جب لوگ دیکھیں گے تو قتل تو نہیں کریں گے پھر، اس لیے کہ وہ تو ہمارے ہاں تو کیا ہوتا ہے، قتل ہو گیا، مقدمہ چل رہا ہے، 10 سال سے چل رہا ہے، اب سیشن حوالے ہو گئے ہیں، اب اس کے بعد ہائی کورٹ میں چلے گئے ہیں، اب وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں، اور اب یہ لعنت کی ہے اس وقت جو کتاب و سنت کے بالکل منافی ہے، کچھ تھوڑے سے درجے میں تو پہلے سے دستور میں موجود ہے اور وہ اسلام کے خلاف ہے۔ یہ دستور میں ہمارے ہاں پہلے سے موجود ہے کہ کوئی بھی شخص سزائے موت جس کو ہوئی ہو اور وہ سارے عدالتی پروسیجر جو ہے پورے ہو گئے ہیں، سیشن جج کا بھی، ہائی کورٹ کا بھی، سپریم کورٹ کا بھی، اور سب نے پھانسی کو برقرار رکھا ہو، تب بھی صدر کو حق ہے کہ وہ چاہے تو معاف کر دے۔ لیکن یہ اسلام میں قطعاً کسی صدر کا، کسی حاکم کا، کسی بادشاہ کا، کسی خلیفہ کا یہ حق نہیں تھا۔ ہاں مقتول کے ورثاء کا حق تھا کہ وہ اگر چاہیں تو معاف کر دیں، چاہے تو فدیہ لے کر معاف کر دیں۔ تو اس حوالے سے میں یہ سوال سمجھا تھا، لیکن آخر میں آپ نے جو بات کہی وہ کیا تھی کہ کیا جرم تھا ان کا؟ وہ جرم یہی تھا، یہ آپ کو تو یاد ہوگا، یہاں بھی شاید میں نے پڑھائی تھی، وہ ابلیس کی مجلس شورا علامہ اقبال کی، تو یہ 1936 کے آس پاس کی کہی ہوئی نظم ہے جس میں ابلیس یہ کہتا ہے کہ مجھے اندیشہ یہ ہے عصر حاضر کے تقاضاؤں سے، لیکن یہ خوف ہو نہ جائے اشکارا شرع پیغمبر کہیں۔ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نظام ہے وہ کہیں دنیا میں ایک دفعہ اس نے اپنی چمک دمک دکھا دی تو میرا تو بیڑا غرق ہو جائے گا، میرے سارے نظام ختم ہو جائیں گے۔ اور یہ بات ہمارے ہاں کے ایک بڑے جو مفکر ہیں، اور وہ ہیں لبرل قسم کے اور سیکولر قسم کے مفکر ہیں، علامہ اقبال کے صاحبزادے ڈاکٹر جاوید اقبال، خود انہوں نے یہ گواہی دی۔ وہ ہو کر آئے تھے اس زمانے میں، تو وہ کابل وغیرہ میں کچھ دن رہ کر آئے، اور پھر انہوں نے آ کر تقریر کی تھی واپسی کے سفر کے دوران، چونکہ سڑک پر ہے اکوڑا خٹک کا مدرسہ حقانیہ، جامع حقانیہ اکوڑا خٹک، وہاں تقریر کی انہوں نے، اور کہا کہ میں جو حالات وہاں دیکھ کر آیا ہوں، اگر چند اور مسلمان ممالک میں بھی وہ کیفیت ہو جائے تو پوری دنیا اسلام لے آئے گی۔ یہ خطرہ تھا جو کفر کو جو ہے وہ اس کے ایوانوں کے اندر خطرے کی گھنٹیاں بجی
کہ یہاں تو اب اسلام ظاہر ہونے لگا، اسلام ایک نظام کی حیثیت سے آ جائے گا تو پھر ہمارے سارے نظام ختم ہو جائیں گے۔ لہذا انہوں نے ملیہ بیچ کیا ہے، اس کو بہانہ بنانے کے لیے اپنے جو ٹاور سے خود گرائے ہیں۔ یہ نیو کونز امریکہ کے اور موساد جو ہے اسرائیل کی، ان کی ملی بھگت سے انہوں نے یہ ٹاور گرائے، اور اس لیے گرائے تاکہ جو امریکہ کے عوام ہیں وہ اب بڑی قربانی دینے کو تیار ہو جائیں کہ اب ہم نے جا کر طالبان کو اور اسامہ کو تہس نہس کرنا ہے، تو اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ فوج جائے گی، خرچہ ہوگا، اور امریکی عام طور پر امریکی قوم جو ہے، حکومت نہیں، عام قوم جو ہے وہ امن پسند قسم کے لوگ ہیں، لہذا وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ کانگریس اس کے لیے اتنی بڑی بڑی رقمیں جو ہے وہ سینکشن کرنے کو تیار ہو جائے۔ لہذا یہ ہوا کھڑا کیا گیا کہ یہ دیکھو انہوں نے ہمارے جو ہے اتنی بڑی عمارتیں جو گرا دی ہیں، اور اب امریکہ کو خطرہ ہے ان سے، تو اس لیے وہ پھر پوری فوج جو ہے آئی ہے، اس نے ملیہ بیچ کیا۔ اصل سبب یہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ افغانستان میں حملہ کیا امریکہ نے تو سارے یورپ نے بھی ساتھ دیا، اور جب گیا عراق میں تو یورپ نے ساتھ نہیں دیا۔ کیوں؟ عراق میں محسوس ہوتا تھا کہ جو امریکہ ہے وہ صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے گیا ہے، وہاں کوئی نہیں تھے ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن، نہ ثابت ہوئے، کوئی وہ سوئی بھی نہیں ملی، ایٹم بم تو کیا ملنا تھا وہاں۔ سبب کیا تھا کہ وہ عراق کے تیل پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، تو اس میں کیوں مدد دیں گے، اس میں جو ہے دوسرے ممالک کیوں مدد دیں۔ لیکن جب یہ معاملہ تھا تو یہ سب کا مشترکہ معاملہ، الکفر ملت واحدہ، کفر جو ہے وہ تو ملت واحدہ ہے، تو انہوں نے افغانستان کے معاملے میں پوری دنیا سے لوگ بھاگے، اور آپ کو معلوم ہے کہ بہت بڑی کولیشن بن گئی جو عراق کے لیے نہیں بن سکی۔ اور اس سے بھی اگلی بات آپ کو بتا دوں کہ جب لال مسجد کا معاملہ ہوا ہے اسلام آباد میں، اور صدر مشرف نے جو بھی کیا اس وقت ظلم کی انتہا کی اور بڑی بدمعاشی کے ساتھ کی، خود بڑھایا، اسے بڑھنے دیا اور پھر اس میں چیرا دیا۔ ایک چھوٹی سی پھنسی تھی، 2-3 انجیکشن لگتی اگر انسولین کے، اس کے پینیسلین کے، تو ٹھیک ہو جاتی، لیکن یہ کہ اس نے کہا کہ یہ پھوڑا بن جائے پہلے اور خوب بڑا ہو، نظر آ جائے پوری دنیا کو، ایک بڑا پھوڑا نکل آیا ہے اسلام آباد میں اسلامی دہشت گردی کا اور اسلام کی ایکسٹریمزم کا۔ پھر اس میں اس نے شگاف ڈالا اور وہ خون نکالا، اور کتنے لوگوں کا خون کیا ہے وہاں پر۔ قاضی حسین احمد صاحب کا کوئی بیان ہے 4000 سے زیادہ یہ طالبات اور طلبہ جو ہیں وہاں پر ختم ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، جلائے گئے ہیں، ایسے بم مارے گئے کہ جن سے ان کے گوشت گل گئے، ہڈیاں بھی ٹیڑھی ہو گئی۔ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے۔ واللہ عالم، میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، نہ اس کی تصدیق کا نہ اس کی تردید کا، لیکن قاضی صاحب جو ہے بہرحال ایک ذمہ دار آدمی ہے، ایک بڑی جماعت کے لیڈر ہیں، انہوں نے کہا ہے۔ تو اس پر آپ کو میں یاد دلاتا ہوں کہ یہ کام کیا مشرف نے تو شاباش آئی بش کی طرف سے بھی، شاباش آئی نیٹو کی طرف سے بھی، شاباش آئی روس کی طرف سے بھی، اور شاباش آئی چین کی طرف سے بھی۔ یعنی یہ پورا الکفر ملت واحدہ، یہ سب کے سب جو ہے اس معاملے میں متفق ہیں۔ اسلام کو نہیں آنے دینا ہم نے، کیونکہ پھر ہمارے نظام، ہمارے مفادات، ہماری پوری دنیا جو ہے ہمارے مالیاتی نظام کے امپیریلزم کے شکنجے میں اب کسی جا رہی ہے۔ یہ تو ہم نے تو اسے پوری دنیا کو جکڑ لینا ہے، تو اسلام ظاہر ہو گیا تو پھر ہمارے سارے جو منصوبے ہیں خاک میں مل جائیں گے۔ تو یہ اصل سبب تھا اس